بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دوبارہ اس بات کو دہرایا ہے کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت ناممکن ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر یوکرین کے صدر کے ہاتھوں پر کیچڑ ملتے ہوئے کہا کہ نیٹو میں شمولیت آپ اسے بھول سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس میں کہا کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی خواہش شاید روس کے ساتھ جنگ کی وجہ تھی۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرینی جنگ مارچ 2017 میں امریکی پروپیگنڈے اور یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے کی دعوت دینے کے وعدوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔ روس نے ان وعدوں کو اس وقت کے امریکہ اور سوویت رہنماؤں کے درمیان 1990 کے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، جس میں روس کو ضمانت دی گئی تھی کہ نیٹو مشرق کی طرف 1 انچ بھی نہیں بڑھے گا۔ اس لیے روس کے صدر پیوٹن نے یوکرین میں فوجی آپریشن سے پہلے کہا تھا کہ امریکی رویہ اب ظاہر کرتا ہے کہ وہ تمام ضمانتیں فراموش کر دی گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی کابینہ کے اجلاس میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر پیوٹن منتخب صدر نہ ہوتے تو یوکرین میں پیش قدمی جاری رکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ روس اور یوکرین کے ساتھ بہت کامیاب بات چیت کر رہا ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ قریب ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے دنیا بھر سے امیر ترین افراد کو امریکی شہریت کے لیے گولڈ کارڈ کی فروخت شروع کرنے کا بھی اعلان کیا، جس کے بارے میں دوستوں میں کل آپ کو بتا چکا ہوں۔ صدر ٹرمپ کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ یوکرینی صدر جمعے کو ایک بڑی ڈیل پر دستخط کرنے آ رہے ہیں، یوکرین سے اپنے پیسے واپس لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانت امریکہ نہیں یورپ دے گا، یقین ہے کہ یوکرین جنگ ختم ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے اچھے تعلقات ہیں، چاہتے ہیں کہ چائنا امریکہ میں سرمایہ کاری کرے، امریکہ بھی چائنا میں سرمایہ کاری کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ وہ جلد یورپی یونین پر ٹیکس لگانے کا اعلان کریں گے۔ غزہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ بندی پر آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کا فیصلہ اسرائیل نے کرنا ہے۔ اخراجات میں کمی نہ کی تو امریکہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر صدر کے مشیر ایلون مسک نے بھی کہا کہ $1 ٹریلین خسارے میں کمی لانے کے لیے ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم پہلے کی طرح نیٹو میں اپنے اتحادیوں کا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ امیر ممالک ہیں، خاص طور پر مغربی یورپ کے ممالک کے پاس بہت پیسہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس رقم کو اپنی سلامتی پر خرچ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیٹو کے بعض اتحادی اپنی GDP کا 1 سے 1.5% اپنے دفاع پہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے امریکہ کے لیے ان کا بوجھ اٹھانا غیر منصفانہ اور غیر پائیدار ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین اور اس کی روس سے جنگ ہمارے لیے ایک الگ مصیبت ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں یوکرین جنگ کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ یوکرین کو روس کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ روس کے خلاف یوکرین کی جیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس سارے سینیریو میں دوستو قابل غور بات یہ ہے کہ یورپ یہی سمجھتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے در حقیقت امن مذاکرات میں یورپ اور یوکرین کو سائیڈ لائن لگاتے ہوئے روس کے ساتھ معاملات شروع کر دیے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنا شروع کر دیا ہے، ہمیں سکپ کر کے۔ 2025 کے شروع میں چائنا سے بھارتی اشیاء کی درآمدات $100 بلین کو پار کر چکی ہے۔ اس معاملے میں کانگریس نے مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ کانگریس نے وزیر اعظم مودی سے سوال پوچھا ہے کہ کیا ایسے ہی خود مختار بھارت بنے گا۔ کانگریس نے نریندر مودی کے سامنے کچھ حقائق بھی رکھے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں سے چائنا کو ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔
کانگریس کا کہنا ہے کہ نریندر مودی چائنا کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کی گواہی اعداد و شمار دیتے ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ 2025 میں ہندوستان کو تقریباً 101 ارب ڈالر کا سامان فروخت کرنا ہے۔ یہ سامان چائنا کی زمین پر تیار ہو رہا ہے اور ہندوستان میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس میں الیکٹرانک سامان، کسانوں کے لیے کھاد، دوائیوں کے لیے خام مال، فون، کمپیوٹر، پلاسٹک سے جڑے سامان اور ضرورت کی ہر چھوٹی بڑی چیز شامل ہے۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اپنی اشیاء کی وجہ سے ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ یہاں مودی سرکار ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ ہر سال چائنا سے آنے والے سامانوں کی کھیپ بڑھتی جا رہی ہے، مطلب چائنا سے درآمدات ایک سال میں 11% سے زیادہ بڑھ گئی۔ کانگریس کا مزید کہنا تھا کہ چائنا سے ہندوستان سامان تو خوب خرید رہا ہے لیکن چائنا کو کچھ خاص فروخت نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ہندوستان کا چائنا کے ساتھ تجارتی خسارہ 83 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ نریندر مودی کی چائنا کو لال آنکھ دکھانے کی بات کھوکھلی تھی، اس کے برعکس وہ چائنا کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ نریندر مودی کی ملک مخالف پالیسیوں سے جہاں چائنا مالا مال ہوا جا رہا ہے، وہیں ہندوستان کی معیشت ڈاواں ڈول ہو رہی ہے۔ آخر میں کانگریس کا یہ بھی کہنا تھا کہ نریندر مودی ہر محاذ پر فیل ہو چکا ہے۔ غزہ جنگ کے دوران حزب اللہ اور فلسطینی مزاحمتی حملوں سے بے گھر ہونے والے اسرائیلیوں میں سے ہر 5واں صہیونی دوست تو اپنی ملازمت اور روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، جس سے اسرائیل کی جنگ زدہ معیشت پر مزید منفی اثر پڑا ہے۔ زیادہ تر پناہ گزینوں نے کئی مہینے اسرائیل کے اندر عارضی گھروں میں گزارے ہیں اور حکومتی امداد حاصل کی ہے، اور ان کے اخراجات نیتن یاہو حکومت کے لیے اضافی مالی بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ غزہ جنگ کے لیے فوجی اخراجات پر اٹھائے جانے والے اربوں شیکل اس کے علاوہ ہیں۔ صرف 39% پناہ گزین اپنے گھروں کو لوٹے ہیں، جبکہ شمال میں زیادہ تر علاقے اب بھی تقریباً خالی ویران ہیں۔ جنگ سے پہلے کام کرنے والوں میں سے اب 19% بے روزگار ہیں۔ 3% پناہ گزینوں کو ریزرو فوجیوں کے طور پر خدمات کے لیے بلایا گیا تھا۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے تقریباً 1/3 اسرائیلی گھرانوں کی آمدنی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ لبنان کی سرحد پر شمالی اسرائیل کے خاندانوں میں یہ تعداد 44% تک پہنچ چکی ہے، جہاں حزب اللہ کے حملوں سے کاروبار، سیاحت اور زراعت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کے مرکزی بینک نے اکتوبر میں کہا تھا کہ حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں شمالی اسرائیل میں اقتصادی سرگرمیوں میں سست روی نے معاشی دباؤ بڑھا دیا ہے، جبکہ اسرائیلی معیشت پہلے ہی بڑھتے ہوئے دفاعی اخراجات، تعمیرات جیسے اہم شعبوں میں مزدوروں کی نایابی اور اقتصادی ترقی میں 1% تک کمی کی وجہ سے سنگین مسائل کا شکار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ غاصب صہیونی ریاست نے غزہ جنگ کے آغاز پر فلسطینی مزدوروں کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں، جس سے فلسطینی اتھارٹی کے مالیاتی بحران میں اضافہ ہوا ہے، جس سے صہیونی ریاست نے اپنی ٹیکس آمدنی کا ایک بڑا حصہ بھی کھو دیا ہے۔ شمالی اسرائیل کو بھی معاشی مشکلات کا سامنا ہے، جہاں پناہ گزینوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے سے روک رکھا ہے۔ اسرائیل کو حزب اللہ کے ہاتھوں تباہ کی گئی شمالی بستیوں میں معمول کی زندگی بحال کرنے کے لیے 8 سے 10 سال درکار ہیں۔ اسرائیل کو آباد کاروں کو معاوضہ دینے اور انہیں شمال میں واپس آنے اور وہاں رہنے میں مدد کے لیے بھی بھاری رقوم کی ضرورت ہے، جبکہ شمال سے فرار ہونے والے آباد کاروں کو پناہ دینے اور ان کی مدد کے لیے اربوں ڈالر پہلے ہی خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اس معاشی تباہی سے دوستو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی رجیم کو سیکیورٹی، عسکری اور اقتصادی پہلوؤں کے حوالے سے جو ضربیں لگائی گئی ہیں اس کی تلافی طویل عرصے کے بعد نہیں ہوگی۔ اسرائیلی حکومت تعمیر نو اور بے گھر ہونے والوں کی واپسی کی بات کرتی ہے اور یہ سب فتح حاصل کرنے کے نام پر ہے، لیکن یہاں فتح کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن تباہی اور بربادی کی بہت سی تصویریں موجود ہیں۔ غزہ جنگ کی لاگت، جس کا خود کابینہ نے 2024 کے آخر تک باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا، تقریباً 250 بلین شیکل یعنی
$67.57 بلین تھا۔ کچھ رپورٹس میں تو اس کا تخمینہ $130 ملین تک لگایا گیا تھا۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ سال حکومت کے خاتمے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے طلباء نے ایک نئی سیاسی جماعت کا اعلان کیا تھا جو آئندہ متوقع انتخابات سے پہلے ملک کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ نئی جماعت جمہوری طلباء کونسل ایک ان طلباء رہنماؤں پر مشتمل ہے جو طلباء کی بااثر تنظیم SAD کے سرکردہ اراکین رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں دوستو سیاست ہمیشہ سے سخت تنازعات کا شکار رہی ہے۔ نئی تنظیم کے اعلان کے موقع پر نمائندگی کے مسئلے پر اختلافات شدت اختیار کر گئے، جس کے نتیجے میں طلباء کے مختلف گروہوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف شیخ حسینہ واجد اس وقت خود ساختہ جلا وطنی میں بھارت میں مقیم ہے اور ان کے خلاف ڈھاکہ میں انسانیت کے خلاف جرائم سمیت مختلف الزامات میں وارنٹ گرفتاری جاری ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپی یونین کی مصنوعات پر 25% تک معصولات یعنی ٹیکس عائد کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے یورپی یونین کے قیام کو امریکہ کے خلاف ایک سازش قرار دے دیا اور کہا کہ اس بلاک کا مقصد امریکہ کو تجارتی طور پر نقصان پہنچانا تھا۔ ان کے بقول یورپی یونین نے حقیقت میں ہمارا فائدہ اٹھایا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نئے ٹیکس کاروں اور فارماسیوٹیکل مصنوعات سمیت کئی اقسام کی اشیاء پر لاگو ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکس غیر منصفانہ اور غیر متوازن تجارت کے خلاف ایک مساوی جواب ہوگا۔ دوستو صدر ٹرمپ کی اس پالیسی سے عالمی تجارتی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ یورپی یونین اور دیگر ممالک پہلے ہی امریکی تجارتی پالیسیوں پر اعتراضات کر چکے ہیں۔ چائنا تاجکستان میں وسطی ایشیا کا سب سے طویل پل تعمیر کرنے جا رہا ہے، جس کے ذریعے چائنا خطے میں اپنی اقتصادی اور تعمیراتی موجودگی مزید مضبوط کر لے گا۔ روسی معیشت تاجکستان کی سب سے بڑی تجارتی شراکت دار بنی ہوئی ہے، لیکن گزشتہ 10 سالوں میں چائنا نے تاجکستان میں $4 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے، جو کہ روس کے اثر و رسوخ کو چیلنج کر رہی ہے۔ یہ پل تقریباً $60 ملین کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا اور اسے پہاڑی علاقوں میں دشوار گزار سڑکوں پر بنایا جائے گا۔ بھارتی سرمایہ کار کمپنی بلوم وینچر کی تحقیقی رپورٹ میں ڈرامائی انکشاف ہوا ہے کہ بھارت میں 1 ارب لوگ اتنے زیادہ غریب ہیں کہ بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی شے خریدنے کی سخت قوت ہی نہیں رکھتے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کے اس پروپیگنڈے کا پول کھل گیا ہے کہ بھارت سپر پاور بن رہا ہے اور یہ کہ دنیا بھر کے انویسٹر وہاں پیسہ لگانے کو تیار ہیں۔ گویا بھارتی اور غیر ملکی میڈیا نے صرف کاغذات پر یا ویب دنیا میں بھارت کو معاشی قوت بنا رکھا ہے، ورنہ اسے ماہرین کا کہنا ہے کہ غریبستان کہلانا چاہیے۔ بھارتی ہی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر امریکہ کے کچھ لوگ بھارت کو مستقبل کی سپر پاور سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ حقائق برعکس ہیں۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مودی سرکار کی پالیسیوں سے غریب خوشحال نہیں ہوئے، بلکہ وہ امیر کو امیر تر کر رہی ہیں اور سبھی بھارتی کمپنیوں کی پیداوار اور مصنوعات انہی چند کروڑ دولت مندوں کے گرد گھومتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے آخری دن ہمیں بتایا گیا کہ کسی کے پاس کوئی ڈرافٹ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں ووٹ کروں گا، کچھ مجبوریاں ہیں۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ آج جو کچھ ہوا یہ سب PTI کی گزشتہ 2 سالوں سے دیکھتی آئی ہے۔ آج ہمیں سب کچھ بھول کر مستقبل کے بارے میں لاہے عمل تیار کرنا ہوگا۔ پاکستان میں 175 جماعتیں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین میں یہ ضرور لکھا ہے کہ مدت 5 سال ہوگی، مگر یہ بھی لکھا ہے کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے دوبارہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پاور شیئرنگ پر یقین نہیں رکھتی، عمران خان عوامی پاور پر یقین رکھتا ہے، اس لیے جیل میں قید ہے۔
بیرسٹر گوہر خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 175 سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت نے بھی ہمارے حق میں بات نہیں کی تھی۔ جماعت اسلامی ایک واحد جماعت تھی جس نے کراچی میں ہماری سیٹ واپس کی 26ویں آئینی ترمیم پاس کروا لی گئی۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تب شہباز شریف کا نام بھی لکھا جائے گا، تاریخ میں عمران خان کا نام بھی سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اب وقت ہے کہ ایک دوسرے کو پہچاننا پڑے گا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی ذات کے علاوہ عوام کے لیے خط لکھ سکتے ہیں، ہم بنگلہ دیش والا انجام نہیں چاہتے۔ چیف الیکشن کمیشن اور ایک ممبر کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم نے خطوط لکھے ہیں۔ احسن اقبال نے عمران خان کو قومی مجرم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا سربراہ تبدیل کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ایک قومی مجرم ہے، انہیں ہٹا کر کوئی ایماندار قیادت سامنے لائی جائے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اپوزیشن پاکستان کی ترقی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، پاکستان کو سیاسی نہیں بلکہ معاشی لانگ مارچ کی سخت ضرورت ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حالات اب یہ ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن اب خالی کرسیوں کے ساتھ کانفرنس کر رہی ہے۔ عمران خان نے لندن سے ملنے والا چوری کا پیسہ اسی چور کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو چاہیے، احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان کا گریبان پکڑیں اور پوچھیں کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس کیوں پہنچائی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔